یہ تو تھی تحریک لبیک کی سوشل میڈیا کا کردار جب سعد حسین رضوی صاحب جیل میں تھے. خان اور پی ٹی آئی قیادت ایک پیج کے اوپر ہیں اور صرف بکری کا جو بنایا جا رہا ہے وہ پی ٹی آئی ورکر کو بنایا جا رہا ہے. وہ کیسے؟ تو میں پی ٹی جو تحریک لبیک کی سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر میں زیادہ مطمئن کیوں ہوں کہ کچھ عرصے سے اب پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کو سوشل میڈیا نے یہی دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ بھئی عمران خان بالکل معصوم ہے. تو لہٰذا میری گزارش ہے تحریک لبیک کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کے لیے میرا ایک پیغام ہے، لیکن عمران خان کو بھی پتا ہے کہ میں معصوم نہیں ہوں اور پی ٹی آئی قیادت کو بھی پتا ہے کہ عمران خان معصوم نہیں ہے. جھوٹ کی بنیاد کے اوپر یعنی کہ آپ اپنی بلڈنگ کھڑی مت کریں کہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جو عمران خان نے پارٹی بنائی تھی آج وہ ختم ہو چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنی جماعت کو سپورٹ کریں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے. چاہے آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اپنے لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بڑے مطمئن ہیں کہ میں تو بھئی اپنے لیڈر کو اپنی جماعت کو سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن دراصل حقیقت میں آپ ان کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں. اور اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی جو سوشل میڈیا ہے وہ تقریباً یقیناً تحریک انصاف والے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی اس کو ٹکر دے رہی ہے تو وہ تحریک لبیک کی سوشل میڈیا ہے. اور گراؤنڈ ریئلٹی میں بھی پی ٹی آئی ہے اور یعنی کہ تحریک لبیک ہے. اکثر میری جو ویڈیو ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہوتی ہے، کئی دوست کہتے بھی ہیں. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ اس ٹائم تو نہ ہونے کے برابر ہے. حکومت وہ کسی کے سہارے کر رہے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی ان کی زیرو ہے. تو پاکستان میں حقیقی معنوں میں اگر کوئی جماعتیں ہیں تو وہ تحریک لبیک اور تحریک انصاف ہے، اور اس لیے میرا زیادہ فوکس بھی تحریک انصاف کے اوپر ہوتا ہے. کل سوشل میڈیا کے کچھ ورکر تھے تحریک لبیک کے، ان کی بھی میٹنگ ہوئی. اس میں کیا باتیں ہوئیں وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن سب لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے یا کیا باتیں ہوئی ہوگی، تو وہ یقیناً ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہوتی ہے، جو افیشل اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ان کا یہی پیغام ہوتا ہے کہ پارٹی کے افیشل اکاؤنٹ کے علاوہ اگر کوئی خبر ہے آپ اس کے اوپر دھیان نہ دیں، آپ اس کو سپورٹ نہ کریں، آپ اس کے اوپر یقین نہ کریں. جو افیشل اکاؤنٹ سے جو خبر چلے گی آپ نے اس کے اوپر ہی یقین کرنا ہے. لیکن ایسا ناممکن ہے. ایسا ناممکن اس لیے ہے کہ ہر آدمی کو افیشل اکاؤنٹ کا معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، اور ہر جو سوشل ورکر ہے جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے وہ خبر دیکھ کے آگے شیئر کرتا ہے کہ اس کو وہ خبر اچھی لگ رہی ہے تو وہ آگے شیئر کر دیتا ہے. وہ اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، جس کا اس کو آگے سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے پارٹی کو. میں پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ جو تحریک لبیک سوشل میڈیا ہے اس کو پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس سے کچھ سیکھنا چاہیے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس وقت اپنے لیڈر کو جس کھڈے میں ڈال دیا ہے کہیں ایسی غلطی آپ تو نہیں کر رہے. لیکن کچھ عرصہ پہلے تو مجھے ڈر تھا، لیکن الحمدللہ ابھی ڈر نہیں ہے کہ مجھے جو فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر کمنٹس آتے ہیں تو میں کمنٹ سنتا ہوں تو یقین مانے کہ میرے دل کو بہت زیادہ تسلی ملتی ہے کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ تحریک لبیک کے جو سوشل میڈیا ورکر ہیں وہ یوتھیوں کی طرح نہیں ہیں. اب ناظرین بات کیا ہے، میں پہلے ذکر کرتا ہوں کہ کس طرح سوشل میڈیا نقصان پہنچاتی ہے اپنی پارٹی کو، اور کارکن سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس کی مثال، سب سے بڑی مثال ہمارے پاس عمران خان کی ہے، پی ٹی آئی کے. جس وقت سعد حسین رضوی صاحب جیل میں تھے تو سعد حسین رضوی صاحب کا کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ کارکنوں سے رابطہ تھا، نہ قیادت سے رابطہ تھا، اس سے کوئی ملاقات بھی نہیں کرتا تھا. اچھا، اس وقت جو سوشل میڈیا تھا تحریک لبیک کا وہ بھی لمیٹڈ تھا. بہت ایک واٹس ایپ گروپ تھے، فیس بک کے اوپر پابندی تھی، یعنی کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر پابندی. واٹس ایپ گروپ کے ذریعے پیغام پہنچتا تھا اور اس پیغام کے ذریعے، کیونکہ مین سٹریم میڈیا تو دکھاتا نہیں تھا، تو تحریک لبیک کا جو سوشل میڈیا تھا وہ بڑا منظم تھا. اس میں کوئی غلط خبر، فیک خبر یا کوئی مایوسی یا اس طرح اختلاف پیدا کرنے والے کوئی لوگ بھی نہیں تھے. سب لوگ منظم تھے، اس لیے کہ بڑی تعداد میں لوگ نکل کے ایک جذبے کے ساتھ
यानी कि उन्होंने बड़े अहसन तरीके से उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज करके उन्होंने साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा कराया था। जैसा कि लाहौर अदालत, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से 5 बार यानी कि रिहाई का हुक्म मिला था, लेकिन हुकूमत उसको रिहा नहीं कर रही थी। ये तो थी तहरीक लबैक की सोशल मीडिया का किरदार जब साद हुसैन रिजवी साहब जेल में थे। लेकिन अब जो हर सियासी जमात को सीखना चाहिए तहरीक इंसाफ से। कल जलसे से लेकर मैं देख रहा हूं कि जितनी भी सोशल मीडिया है पीटीआई की, उनको गाली निकल रही है। उसको यानी कि इसने कहा, अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि भाड़ में जाए वो जो कमरों में बैठ के बातें। कमरों में कौन बैठता है? सोशल मीडिया वाले बैठते हैं। अच्छा, उससे पहले शेख वकास अकरम ने भी यही कहा है कि जो इख्तलाफ पैदा करते हैं, यानी कि पीटीआई क़यादत के ऊपर जो यानी तनकीद करते हैं, ठीक है ना, उनको उसने लानती कहा है। वो कौन करते हैं? सोशल मीडिया के जरिए सब कुछ चल रहा है। और पीटीआई की सोशल मीडिया टीम इतनी बड़ी होने के बावजूद जो पीटीआई की क़यादत है वो सोशल मीडिया को गाली निकाल रही है। और वो गाली निकाल क्यों रही है? बहुत लोग तो ये समझ रहे हैं ना कि पीटीआई जो क़यादत है वो यानी कि कारकुनों का उनके ऊपर एतमाद उठ गया है। तो ये कबूतर की तरफ आंखें बंद करने वाली बात है। ये सिर्फ अवाम अपने आप को खुद बेवकूफ बना रही है कि भाई इमरान खान बहुत अच्छा है, ये जितनी क़यादत है ना ये कंप्रोमाइज है। लेकिन आगे वो ये नहीं देखते कि ये क़यादत किसकी लगाई हुई है। इमरान खान है तो जेल में, लेकिन कोई एक ऐसा दिन नहीं है कि जब इमरान खान से मुलाकात ना हो, पार्टी के अहम रहनुमाओं से मुलाकात ना करते हो, उसके अपने वकील उसको जाके ना मिलते हो। यानी एक पल पल की खबर इमरान खान तक पहुंच रही है। जब एक एक पल पल की खबर इमरान खान तक पहुंच रही है तो क्या इमरान खान को इस चीज का इल्म नहीं है कि मेरे कारकुन अगर मुखलिस हैं, हमारी क़यादत उनके साथ धोखा कर रही है, तो वो उसको तब्दील क्यों नहीं करता है? नहीं करता है कि इमरान खान और पीटीआई क़यादत एक पेज के ऊपर हैं और सिर्फ बकरी का जो बनाया जा रहा है वो पीटीआई वर्कर को बनाया जा रहा है। वो कैसे? पीटीआई सोशल मीडिया टीम ने इतना झूठ फैलाया, इतना अवाम को गुमराह किया, गलत खबर दी कि इमरान खान तो फरिश्ता है, इमरान खान ने तो कोई गलती की ही नहीं है। जितना इमरान खान के ऊपर इल्जाम है वो बेबुनियाद और झूठे हैं। और उसी सोशल मीडिया के जरिए यह बताया गया है कि दुनिया का अजीम तरीन, दुनिया का ईमानदार मुखलिस शख्स कोई है ना, वो इमरान खान है। हर आदमी ने अपने जहन में यह बिठा दिया है कि इमरान खान तो गलत हो भी नहीं सकता है, इमरान खान तो कोई गलती कर ही नहीं सकता है, इमरान खान तो जेल में है, इसने कोई गलती की ही नहीं है। अब पीटीआई के जो कारकुन हैं उनको सोशल मीडिया ने यही दिमाग में बिठा दिया है कि भाई इमरान खान बिल्कुल मासूम है। लेकिन इमरान खान को भी पता है कि मैं मासूम नहीं हूं और पीटीआई क़यादत को भी पता है कि इमरान खान मासूम नहीं है। उनको अच्छी तरह मालूम है कि जिस तरह कारकुन चाहते हैं, अगर हमने उस तरह किया तो हमारे साथ वो हशर होगा जो दुनिया देखेगी। अब पीटीआई जो क़यादत है वो बुरी तरह फंस चुकी है। उन्होंने चलना है इमरान खान के पीछे, उन्होंने चलना है आइन और कानून को सामने रख के चलना है कि वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। और कारकुन क्या कहते हैं कि नहीं जी इमरान खान तो बेगुनाह है, इमरान खान को तो हमारी जान भी हाजिर है इमरान खान के लिए। निकलते हैं लेकिन उस तादाद में नहीं निकलते कि जिस तादाद में हुकूमत के ऊपर प्रेशर हो। लेकिन मैं आज से कुछ अर्सा पहले शायद मैं ये समझता था कि पीटीआई जो क़यादत है वो मुखलिस नहीं है, लेकिन आज मुझे यकीनन इस जलसे से लेकर मैं ये इस बात पे पहुंचा हूं कि पीटीआई की जो क़यादत है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। लेकिन इमरान खान और पीटीआई क़यादत मिलके किसको जलील कर रहे हैं? पीटीआई वर्कर को। और उसकी जिम्मेदार कौन है? पीटीआई की सोशल मीडिया खुद जिम्मेदार है। पीटीआई की सोशल मीडिया से मुराद ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लस आम कारकुन जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना झूठ फैलाया जितना वो फैला सकते थे। बस ना खबर की तस्दीक की, ना कुछ किया और खबर फैला दी, कारकुनों के जहन में ये बैठा दिया कि हमारा लीडर तो इस तरह का है, लेकिन है वो बिल्कुल उसके अपोजिट। अब जो कानून है, पाकिस्तान का आइन है, जो भी लंगड़ा लूला आइन है, जो भी है, उसने उसी तरीके से चलना है, ना कि उसने कारकुन जो सोचते हैं उस तरीके से चलना है। तो मैं पीटी जो तहरीक लबैक की सोशल मीडिया टीम के ऊपर मैं ज्यादा मुतमईन क्यों हूं कि कुछ अरसे से
میں اکثر اگر کوئی فیس بک کے اوپر یا کوئی پوسٹ شیئر کرتا ہوں، کوئی تحریر ہوتی ہے یا کوئی ویڈیوز ہوتی ہے، تو یقین مانے ناظرین کہ 4 کے 5 مرتبہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ وہ فیک نہ ہو. میں جتنی تصدیق کر سکتا ہوں کرتا ہوں، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ غلط ویڈیو شیئر ہو جاتی ہے، وہ یا جھوٹی ہوتی ہے یا وہ پرانی ہوتی ہے، یا 2 ویڈیوز کو میں جوڑ دیتا ہوں لیکن ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے، تو فوراً نیچے سے کمنٹ آ جاتے ہیں تحریک لبیک کے کارکنوں کے کہ ملک صاحب آپ نے یہ غلط ویڈیو لگائی ہے، یہ وہ ویڈیو نہیں آئے. یعنی کہ میری اگر خبر غلط ہوتی ہے تو جو ورکر ہیں وہ خود مجھے بتا دیتے ہیں. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ صابر شاکر نے ایک غلط ٹویٹ کیا تھا اور اس کو اقرار الحسن نے کہا تھا کہ صابر شاکر کتنا بڑا نام ہے، وہ جھوٹی ہے نا، کتنا بڑا نام ہے، کہ صابر شاکر آپ نے غلط ٹویٹ کیا ہے. تو آگے اس نے جواب دیا تھا کہ چلو اسی بہانے اقرار الحسن صاحب آپ نے ہمیں یاد تو کر دیا، بس آپ انجوائے کریں. یعنی کہ جھوٹ پھیلا کے تحریک انصاف کی سوشل میڈیا وہ انجوائے کرتے ہیں. اور آج پاکستان میں عمران خان اگر جیل میں ہے تو اس کی سب سے بڑی جو ذمہ دار ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکر اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے. تو لہٰذا میری گزارش ہے تحریک لبیک کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ بھائی آپ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے یا جو خبر آپ کو اچھی لگتی ہے، ہاں آپ کے حق میں ہے یا آپ کے مخالف کے خلاف ہے، تو آپ بالکل شیئر کریں. لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ یار یہ جھوٹی ہے تو آپ اس کو جھوٹ کی بنیاد کے اوپر، یعنی کہ آپ اپنی بلڈنگ کھڑی مت کریں کہ جھوٹ کے بنیاد کے اوپر جو عمران خان نے پارٹی بنائی تھی آج وہ ختم ہو چکی ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے. اگر میرا تجزیہ غلط ہے، پی ٹی آئی قیادت غلط ہے، تو کوئی پارٹی آگے چل ہی نہیں سکتی ہے کہ عمران خان بھی اچھا ہے، کارکن بھی اچھے ہیں. نہ عمران خان پارٹی کو چلا سکتا ہے، نہ کارکن اکیلے عمران خان کے پیچھے چل سکتے ہیں. ایک باقاعدہ ٹیم ہوتی ہے، ایک قیادت ہوتی ہے، ایک جماعت ہوتی ہے جو مل کے کوئی کام کرتی ہے. تو یعنی کہ یہ کام نہیں کر سکتے کہ اگر آپ عمران خان کی وزارت اعظم دور سے لے کے آج کا دیکھیں تو یہ جو گیپ رہا ہے یہ عمران خان کی قیادت کا گیپ رہا ہے. تو لہٰذا یعنی کہ مجھے خوشی ہے اس چیز کی کہ تحریک لبیک کے جو سوشل میڈیا کے اوپر کارکن ہیں وہ اکثر زیادہ تر جو ہے نا وہ سمجھدار ہیں، وہ جھوٹی خبر نہیں پھیلاتے. ہاں کچھ ہوں گے شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں، اپنے ذہن میں سوچیں، لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوشل میڈیا صرف افیشل کوئی اکاؤنٹ آپ یعنی کہ فالو کریں، افیشل کے بغیر آپ فالو نہ کریں. تو ہر آدمی افیشل کو فالو نہیں کر سکتا ہے. بہت سارے ایسے کارکن ہوتے ہیں کہ جن کو معلوم نہیں ہوتا ہے، فیس بک کا پورا معلوم بھی نہیں ہوتا ہے وہ کیسے چلانی ہے. میں یقین مانے ایسے سوشل ورکر دیکھتا ہوں فیس بک کے اوپر کہ جو نہ وہ کمنٹ لکھ سکتے ہیں نہ وہ شیئر کر سکتے ہیں، بس وہ لائک کرتے ہیں. ہاں صرف لائک یا شیئر کا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیئر کا بٹن ہے اور یہ لائک کا بٹن ہے، باقی وہ کمنٹ پڑھ بھی نہیں سکتے. میں بہت ساروں کو ایسا جانتا ہوں جو اس طرح کے جو ورکر ہیں، تو ان کو کیا معلوم ہے کہ افیشل یعنی کہ یہ خبر ہے یا نہیں ہے. یقیناً جو پھیلا رہے ہیں ان کے سامنے وہی آئے گی. اگر جھوٹ ہوگا تو وہ اس جھوٹ کو پھیلا دیں گے، اگر سچ ہوگا تو سچ کو پھیلا دیں گے. تو لہٰذا برکب ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک کو مزید جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے نا اسے سبق سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے جس طرح اپنے لیڈر کو، اپنی پارٹی کو برباد کیا ہے، تو کہیں تحریک لبیک والے تو ایسا نہیں کر رہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ